شكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين ولي الدارين إمام القبلتين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. قانون حیات ہے اور یہی اصول زندگی کہ جب ہمارے درمیان سے کوئی مومن یا مومنہ اس دار فانی کو چھوڑ کر اس عالم بقا میں قدم رکھتا ہے تو ہم اس کے اثار ثواب کے لیے مجلس حسین برپا کرتے ہیں. ظاہراً تو مجلس نام ہے مجمع کو جمع کر لینے کا، ہجوم کو اکٹھا کر لینے کا، لوگوں کو بلا لینے کا، افراد کو جمع کر لینے کا اور رشتہ داروں کو ایک چھت کے نیچے اٹھا دینے کا. مگر اگر آپ حقیقتوں کی دنیا میں جا کے قدم رکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ کربلا کے بعد مجلس نام بن گیا ہے ایک تحریک کا، ایک تبدیلی کا، مجلس رہی ہے اس کے بعد بدلاؤ نہ آئے، وہ مجلس رہی ہے اس کے بعد تبدیلی نہ آئے، وہ مجلس نہیں ہے اس کے بعد چینجنگ نہ آئے، وہ مجلس نہیں ہے جس کے بعد روح میں حریت کا احساس نہ ہو، وہ مجلس نہیں ہے جس کے بعد شعور میں بلندی کا احساس نہ ہو، وہ مجلس نہیں ہے جس کے بعد یہ نہ پتہ چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، غور کیا ہے اور رائٹ کیا ہے، اندھیرا کیا ہے اور روشنی کیا ہے، اجالا کیا ہے اور تاریکی کیا ہے. یہ مجلسیں تو جناب زینب نے ہمارے اور آپ کے حوالے کی ہی اس لیے تھی تاکہ ہم اور آپ صبح قیامت تک بیٹھنے والوں کو جمع کر کے سنا سکیں کہ دنیا والوں جمع ہو، ہم تمہیں بتائیں گے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے، کون ہے اور سر کٹانے والا کون ہے، گھر لوٹنے والا کون ہے اور گھر لٹانے والا کون ہے. یہ مجلسیں تو ہیں ہی اس لیے تاکہ دنیا کو بتایا جا سکے کہ علیہ السلام اور ہے اور رضی اللہ اور ہے. یہ مجلسیں ہیں اس لیے تاکہ دنیا کو بتایا جا سکے کہ ہلاکتوں کی دنیا اور ہے، شہادتوں کی کائنات اور ہے. اس سلامات پڑھیں نا بنو. چوراہوں پہ لگاتے ہیں، مسجد کے دروازوں پہ لگاتے ہیں، اور چوراہوں اور شہراہوں اور گلیوں سے صرف آپ نہیں گزرتے، غیر بھی گزرتے ہیں. اور جب وہ پڑھتے ہیں کہ مجلس برسی، مجلس ششماہی، مجلس سویم، مجلس 40واں، بس وہ یہ پڑھ کے ہی ختم ہو جاتے ہیں کہ اس قوم کو کبھی ہرایا نہیں جا سکتا، اس لیے کہ جس نے اپنے مردہ عوام کو نہیں چھوڑا وہ زندہ
بھی زندہ ہے. اور اگر یقین نہیں آتا تو پیغمبر کا قول اٹھا کے پڑھ لیں. اللہ و مما تعالی حب آل محمد ما کا شہیدہ. جو بھی مر گیا آل محمد کی محبت پر ماں کا شہیدہ. شرط نہیں لگائی کہ عجم کا مرا کہ عرب کا مرا، فارس کا مرا کہ ایران کا مرا، نہیں، جو بھی مر گیا آل محمد کی محبت پہ وہ زندہ ہو گیا. جو بھی مر گیا وہ زندہ ہو گیا. یہ نہیں کہا کہ جو بھی آل محمد کی زندگی میں زندہ رہا، نہیں، کہا جو بھی مر گیا آل محمد کی محبت پہ ماں کا شہیدہ، وہ شہید ہو گیا. اور شہید کسے کہا جاتا ہے؟ شہید اسے کہا جاتا ہے جو زندہ ہو. اور قرآن نے دلیل زندگی کیا بتائی ہے؟ قرآن نے کہا ہے کہ جو شہید ہو تم اسے مردہ گمان بھی نہ کرنا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے پروردگار سے رزق پا رہا ہے. میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، بھرا ہوا کلمہ ہے. قرآن نے یہی علامت دینا پڑتا کہ جو بھی آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ شہید ہے. اور شہید کی علامت کیا ہے؟ کہ جو بھی شہید ہو جاتا ہے وہ اپنے پروردگار سے رزق پا رہا ہے. یہ دلیل زندگی ہے. تو ذرا ہوش میں آؤ، جب رزق پانے والے زندہ ہے تو جو رزق پانے دلیل زندگی ہے کہ وہ پا رہے ہیں. ہوش میں آؤ، جب پانے والا زندہ ہے تو جو بانٹ رہا ہے زندہ نہیں. اس کو تو دلیل زندگی مانیے نا. جو پا رہا ہے جب وہ زندہ ہے تو جو بانٹ رہا ہے وہ زندہ ہوگا کہ نہیں. تو اب یہ جو حدیث ہے کہ کسی ایک فرقے کے لیے نہیں ہے، کسی ایک قوم کے لیے نہیں، کہا جو بھی آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ کیا ہو گیا؟ شہید ہو گیا. شہید کیا ہے؟ زندہ ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنے لوگوں کا اس حدیث پر یقین ہے یقین؟ اس کا مطلب یہ کہ ہمیں مرنا نہیں ہے، ہمیں مرنا نہیں ہے. اب یہ اعلان ہو گیا ہے. ابھی میں یہاں سے گیا، میں اس وقت 2 دن کے بعد ہیسی میں غازی پور میں اعلان ہوا، حضرات مولانا محمد حسین صاحب کا انتقال ہو گیا. لوگ آپس میں ہنسنے لگے کہ کیسے ہو سکتا؟ ابھی تو 2 دن پہلے کہہ کے گیا تھا کہ میں زندہ رہوں گا. مر کیسے گیا؟ کہا جی جاننا پڑے گا کیونکہ ابھی انتقال ہوا ہے اور ابھی 2 دن کا تازہ معاملہ ہے. فوج کے جنازے پہ تو وہاں پہنچے تو پتا چلا کہ وہاں بحث ہو گئی. آدھے یہ کہہ رہے تھے کہ زندہ ہے، آدھا یہ کہہ رہے تھے کہ یہ انتقال کر گیا، کچھ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مر گیا. تو مولوی صاحب آگے تھے، انہوں نے کہا لڑو مت، یہ تو طے ہے کہ یہ مرا نہیں، مگر یہ طے ہے کہ اس نے انتقال کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے والے اور ہیں، انتقال کرنے والے مرنے والے اور ہیں، انتقال کرنے والے اور ہیں. انتقال کس سے نکلا ہے؟ انتقال نکلا ہے منتقل سے. آپ یہاں تھے، کیا ہوا کہ جب منتقل ہو گئے کہاں؟ غازی پور میں رہنے لگے. اب منتقل ہو کے لکھنؤ میں رہنے لگے. یعنی جیسے یہاں تھے ویسے ہی وہاں ہیں، جیسے یہاں گزار رہے تھے ویسے ہی وہاں گزار رہے ہیں، جیسے یہاں زندگی تھی ویسے ہی وہاں زندگی ہے. بس فرق کیا ہے؟ یہاں چولہے پہ نہیں، چولہے پہ روٹی بنتی تھی، وہاں گیس پہ بنتی ہے. یہاں پانی جو تھا وہ گھڑے میں رکھا جاتا تھا، وہاں فریج میں رکھا جاتا ہے. تو ترقی ہوئی نا، ایسی سے غازی پور میں ترقی ہوئی نا، مگر موت تو نہیں آئی نا. بس یہی فرق ہے. ہمارے یہاں مرتا نہیں، منتقل ہوتا ہے. اور ترقی یہ ہوتی ہے کہ جب تک یہاں رہتا ہے مومنوں کے ساتھ رہتا ہے، جب باہر جاتا ہے امیر ہوتا ہے. ایسی میں تھا
اب شہر میں آ گئے تو معیار تو بڑھے گا نا، تو بدلا گیا نا، جہاں بارڈر بدلا ترقی ہو گئی، اور جب قبر کے ادھر تھے مومنوں کے ساتھ وہاں چلے گئے امیر المومنین کے ساتھ، زندگی ختم نہیں ہوئی، یہاں تک تھے تو محدود تھے، وہاں پہنچے تو لامحدود ہو گئے، یہاں پانی پی رہے تھے وہاں کوثر پیے، جہاں جنازہ رکھا تھا وہیں بغل میں ایک اسٹول تھا، اس پہ ایک گلاس پانی تھا، ایک صاحب آگے بڑھا، انہوں نے کہا بھائی صاحب مولانا میں بہت دور سے آیا ہوں، پیاسا ہوں، ذرا پانی دے دیجیے۔ میں نے پانی نہیں دیا، نہ حرکت نہ حرکت۔ انہوں نے کہا دیکھا اگر زندہ ہوتے تو پانی دے دیتے۔ دوسرا آگے بڑھا، اس نے کہا بھائی میں بہت دور سے آیا ہوں، چل کے بھوکا ہوں، صبح چلا تھا، ذرا کھانا کھلوا دیجیے، کھانا بھی کھلایا۔ تیسرا آگے بڑھا، اس نے کہا بھائی مسجد بن رہی ہے گاؤں میں چندہ دے دیجیے، نہیں دیا گیا۔ اس نے کہا شب بیداری ہو رہی ہے چندہ دے دیجیے، نہیں دیا۔ انہوں نے کہا سب کو ہٹاؤ، سگے بھائی کو بلاؤ، شاید یہ بھول جائیں۔ سگے بھائی نے آگے کہا کہ بھائی مجھ کو پڑوسیوں نے حملہ کر دیا، میری مدد کو لیے اٹھ جائیے۔ میں نے اٹھا۔ اب لوگوں نے کہا کہ دیکھیے اب ان کی موت کنفرم ہو، یہ مر گئے، اس لیے کہ اگر زندہ ہوتے تو کوئی تو علامت زندگی ہوتی۔ میں نے کہا علامت زندگی کیا؟ کہ ہم نے 5 چیک اپ کیے، 5 پہ اس نے بتایا کہ میں زندہ نہیں ہوتا ہوں۔ میں نے کہا کیا؟ کہ پیاسے نے پانی مانگا تو یہ نہیں دے پایا، بھوکے نے کھانا مانگا تو یہ نہیں دے پایا، مسجد کے لیے مدد مانگی تو یہ نہیں دے پایا، امام بارگاہ کے لیے قوت مانگی تو یہ نہیں پایا، حل ہو گئی، سگے بھائی نے پکارا تو مدد کے لیے نہیں دے پایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سماج میں مردہ اسے مانا جاتا ہے جو پیاسے کو پانی نہ پلا، جو پیاسے کو پانی نہ پلا پائے، بھوکے کو کھانا نہ کھلا پائے، امام بارگاہ اور مسجد کی مدد کو نہ آ سکے، اور حل ہو گئی جو سگے بھائی کی مدد کو نہ آئے، وہ بھی سماج کی نظر میں مردہ ہے۔ اب مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون زندہ ہے کون مردہ ہے، ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے زندہ ہے یا مردہ ہے۔ اگر زندہ ہے تو علامت زندگی پائی جانا چاہیے۔ علامت زندگی یہ ہے کہ وہ دوسروں کے کام آئے، دوسروں کے کام آئے گا کہ نہیں؟ انہوں نے کہا اچھا کہ یہ مر گیا، اگر مر گیا تو اس کا ٹیسٹ لے لو، چیک اپ کراؤ، کہتے کہ ڈاکٹر کو بلاؤ۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا، ڈاکٹر نے آ کے کہا کہ میں چیک کرتا ہوں۔ اس نے صندوق کھولا اور ایک آلہ نکالا اور کان میں لگا کے تھوڑی دیر دل پہ رکھا، اسے آلہ ہی کہتے نا، اور تھوڑی دیر رکھ کے اس نے کہا کہ بھائی آپ کو میری بات پہ یقین نہیں تھا کہ مر گئے، مگر آپ کو ماننا پڑے گا کہ کیوں؟ تو آلہ کہہ رہا ہے کہ یہ مر گئے، آلہ کہہ رہا ہے کہ یہ مر گئے، آلہ کہہ رہا ہے کہ مر گئے۔ جیسے اس نے کہا کہ آلہ کہہ رہا ہے کہ مر گئے، مولا نے آگے بڑھ کے کہا سن اپنے آلہ کر، اس لیے کہ آلہ کہہ رہے ہیں کہ مر گئے، مولا کہہ رہا ہے کہ زندہ ہے۔ آلہ کہہ رہا ہے کہ مر گئے، مولا کہہ رہا ہے کہ زندہ ہے۔ اور دلیل زندگی کیا ہے؟ دلیل زندگی یہ ہے کہ یہ لوگوں کے کام آ رہا ہے۔ علامت حیات یہ ہے کہ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ یاد رکھیے گا سماج میں وہی آدمی زندہ ہے جو دے رہا ہے، جو دے رہا ہے، جو دے رہا ہے، جو دے رہا ہے۔ میں جانتا ہوں تم لاک ڈاؤن دیکھ کے آئے ہو، تمہیں پسینے آ رہے ہیں، اگر لاک ڈاؤن میں بہت نقصان ہوا، کاروبار بیٹھ گئے، زندگیاں رک گئی، تعلیم ٹھپ ہو گئی، مگر اس کاروبار زندگی نے رک کے کچھ ثابت کیا نہیں کیا، مگر اس لاک ڈاؤن نے آ کے پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ سماج میں زندہ کتنے ہیں۔ اس لاک ڈاؤن نے بتایا سماج میں زندہ کتنے ہیں، مردہ کتنے ہیں۔ جو خود کھاتا رہا اور دوسروں کا خیال نہ رکھا وہ مردہ تھا،
کوئی بھی علامت زندگی نہیں تھی، کیونکہ علامت زندگی ہے بانٹنا، علامت زندگی ہے دینا، علامت زندگی ہے بانٹنا، علامت زندگی ہے بانٹنا، علامت زندگی ہے بانٹنا۔ چونکہ علامت زندگی بانٹنا ہے، لہٰذا حسین نے تمہیں بانٹنا سکھایا، نہیں پہنچے؟ حسین نے تمہیں بانٹنا سکھایا، کبھی مجلس کے نام پر، کبھی محفل کے نام پر، کبھی ذکر کے نام پر، کبھی فکر کے نام پر۔ اور میں نے کہا مولا اگر کسی کے پاس کچھ بانٹنے کے لیے نہ ہو، غریب ہو فقیر ہو، وہ کیا کہے؟ حسین نے کہا اگر کچھ نہ بانٹ سکو تو میرے نام پہ پانی بانٹ دینا۔ لیکن بانٹنا تمہارا کام ہے، حیات دینا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دے رہا ہے، جس سے آپ کو فائدہ مل رہا ہے، وہ زندہ ہے۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ زندہ ہے جسے تم مردہ سمجھ رہے ہو۔ تو اب یہ دیکھنا پڑے گا، اس کا چیک اپ کرنا پڑے گا، ٹیسٹ کہ زندہ ہے کہ مردہ، اس سے فائدہ مل رہا ہے کہ نہیں۔ اگر فائدہ ملے تو زندہ، اگر فائدہ نہ ملے تو مردہ۔ تو چیک کیجئے کہ فائدہ مل رہا ہے، فائدہ کیسے مل رہا ہے۔ آپ دکھائیں گے کہ اسلام نے کیا بتایا فائدہ کیسے مل رہا ہے۔ آپ ہیں غازی پور میں، خبر لکھنؤ سے آئی فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا۔ جیسے انتقال ہوا آپ نے فوراً کیا کہا؟ یہ کہا اوہ ہو بھائی بڑا ظلم ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کہا، یہ کہتے ہیں یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کسی شاعر کا مصرع نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، اور قرآن کی آیت کا مزاج یہ ہے جو پڑھے اسے بھی ثواب، جس کے لیے پڑھے اسے بھی ثواب، جو سنے اسے بھی ثواب۔ اب جیسے ہی آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ نے فوراً فرشتوں کو کہا سن اس کے نامہ اعمال میں قائد کا ثواب لکھ دے۔ نہیں پہنچے گا، نہیں پہنچے گا، نہیں پہنچے گا۔ میں کہہ رہا ہوں میری سخت سے سخت ہوتی چلی جائے گی، مگر آپ کو میں بتاؤں گا کہ ہمارا مردہ زندہ ہے، جو وہ دے رہا ہے، لے نہیں رہا، جو دے وہ زندہ ہے۔ جیسے ہی آپ نے انا للہ کہا، نامہ اعمال میں ایک آیت لکھی گئی، آیت لکھی گئی آپ کے نامہ اعمال میں۔ سبب کون بنا؟ نہیں پہنچ گئے نا؟ بھائی سبب کون بنا؟ کون بنا سبب؟ مردہ۔ اور جو دے، جو دے وہ زندہ ہے، وہ مردہ نہیں ہے۔ اس نے پہلے ہی اعلان پر آپ کو دیا ہے۔ اچھا خبر 100 آدمیوں تک پہنچی تو 100 نے نہیں پڑھا، خبر 200 تک پہنچی تو 200 نے نہیں پڑھا، خبر 1000 تک پہنچی تو 1000 نہیں پڑھا، خبر 6666 تک پہنچی۔ تو اس نے آپ کو کیا دیا؟ دیا نا بھائی۔ جو جب آپ کو خبر ملی کہ حسن امام صاحب کا انتقال ہو گیا، آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ سمجھے تھے کہ مردہ ہے، مردہ نہیں تھے، وہ زندہ تھے۔ اس لیے کہ انہوں نے جیسے ہی دیا، آپ نے کہا دیا، لیا نہیں۔ دینے والا زندہ ہے، دینے والا زندہ ہے، مردہ نہیں ہے۔ آپ کا انتقال کہاں ہوا؟ انتقال تو وہاں ہوا ہے، مگر ہم تو لکھنؤ میں ہیں، مگر جانا پڑے گا۔ گاؤں کا معاملہ ہے، بستی کا معاملہ ہے، بتائیے 350 کلومیٹر ہے لکھنؤ سے، مگر جانا تو پڑے گا۔ آپ نے گاڑیاں دوڑائی، پہنچ گئی، گئے جنازے میں۔ اب جب آپ پہنچے تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، جب آپ وہاں پہنچے تو کیا مرحوم کے بیٹے نے آپ کو استقبال کے طور پہ جب چلنے لگے تو کہا ایک لفافہ دے کہ حضور آپ آئیں ابا کے جنازے میں، یہ رکھیے؟ دیا؟ نہیں دیا، کوئی دیتا ہی نہیں۔ اچھا اگر آپ کو کچھ نہ دیا گیا تو پھر یہ آنا کس کے اوپر بوجھ رہے گا؟ یہ جو آپ آ رہے ہیں لکھنؤ سے یہاں، الہ آباد سے یہاں، کس کی وجہ سے آ رہے ہیں؟ ان کی وجہ سے۔ اب جب آپ یہاں پہنچے تو نہ تو آپ کا کسی نے لفافہ دیا، نہ اس جس سے آئے تو اس سے ملاقات کی، آپ نے دیکھا کہ ہاں جی لیٹے ہوئے چلے گئے۔ مگر جانتے ہیں خدا کی قسم شیو فخر کرو کہ اللہ نے تمہیں علی جیسا امام دیا۔ سنو، اس لیے کہ دنیا میں بہت سارے رہبر ہیں، بہت سارے لیڈر، بہت سارے قائد، مگر اللہ نے جیسے تمہیں لیڈر دیا ایسے کسی کو نہیں دیے۔ دنیا کے رہبروں میں اور تمہارے رہبروں میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ دنیا میں جتنے رہبر آئے انہوں نے اپنے ماننے والوں کو جینا سکھایا، اہل بیت نے تمہیں مرنا سکھایا۔ اہل بیت نے بتایا کہ تمہیں دنیا سے جانا کیسے۔ اب
350 किलोमीटर आए भाई लखनऊ से, 200 किलोमीटर है इलाहाबाद से। सुनिए, मासूम फरमाते हैं जब कोई मोमिन किसी मोमिन की खबर एकदम सुन के अपने घर से चलता है, जब तक उसके जनाजे तक नहीं पहुंचता, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है कि इसके हर कदम पर 70 नेकियां नामाए अमाल में। तुझे पहचानता रहेगा।
میرے ساتھ ایسے رہے گا. اور ساتھ یہ کہا ایسے, یہ کہا نا میں, یہ کہا ایسے رہے گا. اچھا ہم دکھاتے ہیں ایسے, ہمارے یہاں جیت کی علامت ہے یہ, یعنی جیت میں بھی جدائی. اچھا میں سنیے, ہم یوں دکھاتے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں کہ بڑے کامیاب ہیں. اچھا ہم یوں کرتے ہیں تو سب کے درد ہو جاتا ہے. اگر ہم ایک انگلی بڑھا دیں تو ہم سے انگلی برداشت نہیں ہوتی ہے. یوں پیغمبر نے یوں نہیں کہا. پیغمبر نے کہا جو بھی کسی مسلمان یتیم کی کفالت کرے وہ جنت میں میرے ساتھ یوں رہے گا. دو انگلیاں دکھاتا ہے یوں یوں. اب جملہ کہوں, جو کسی یتیم کی کفالت کرے وہ تو آپ کے ساتھ یوں رہے, تو جو اسی یتیم کی کرے بھائی, جو اسی یتیم کی کفالت کرے, یاد رکھے گا دنیا میں سب سے بڑا آدمی ہوتا ہے جو کسی کی تربیت کرے. اسے آپ مار نہیں سکتے, اسے آپ ختم نہیں کر سکتے. میں آپ کو جملہ کہوں, بہت دور کی مثال نہیں, میں آپ کو بالکل قریب دوں گا. ابھی ایک انتقال ہوا ہے قوم میں, پوری دنیا ہی ہوئی, عالم تشریف مولانا ڈاکٹر کلب ساقی صاحب. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں انتقال ہو گیا کلب ساقی صاحب؟ انتقال ہو گیا, مرے تو نہیں. کلب ساقی کا انتقال ہوا ہے, مرے نہیں, زندہ ہے. آپ کہیں گے مولانا زندہ کیوں ہے؟ اس لیے زندہ ہے کیونکہ یونیٹی زندہ ہے, اس لیے زندہ ہے کیونکہ ایرا زندہ ہے, اس لیے زندہ ہے کیونکہ ٹی ایم پی زندہ ہے. اب جائیے آپ کلب ساقی صاحب کے جنازے پہ, اولاد تو رو رہی تھی اس لیے کہ ابا مر گئے, مگر اور جو لوگ رو رہے کیوں رو رہے؟ ایک جوان ایک ڈاکٹر نے کھڑے ہو کر رو رو کے بیان دیا رسول اللہ نے, تڑپ تڑپ کے, بھائی تو کیوں رو رہا ہے؟ تیرا کوئی رشتہ داری نہیں تھی, خاندان ایک نہیں تھا, قوم ایک نہیں تھی, قبیلہ ایک نہیں تھا. اس نے کہا اس لیے کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے پال کے ڈاکٹر بنا دیا, آج میں ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوں, اس کی وجہ سے, کلب صادق کی وجہ سے. اچھا وہ تو اس لیے رو رہا تھا کہ اس کو ڈاکٹر بنایا, قوم کس لیے رو رہی تھی؟ کیا قوم کے نام وہ بہنامے کرتے ہیں زمینوں کے جائیداد کے؟ قوم اس لیے رو رہی تھی کیونکہ ایک محسن مر گیا. محسن کیوں مرا؟ اس لیے کہ ایک ایسا بندہ مر گیا جس نے قوم کو ڈاکٹر دیے, جس نے قوم کو انجینئر دیے, جس نے قوم کو پروفیسر دیے, جس نے قوم کو وائس چانسلر دیے, جس نے قوم کو آئی ایس دیے. ہوش میں آؤ, یہ شیعہ قوم احسان فراموش نہیں, احسان مند لوگ ہیں. یہ تو اسے نہیں بھولتے جس نے قوم کو پال کے ڈاکٹر انجینئر دے دیا, تو اسے کیسے بھلا دے جس نے قوم کو پال کے نبی دے دیا. صاحب جب تک زندہ رہے کسی کے باپ میں دم نہیں تھا کہ کوئی کلب صادق کے خلاف جملہ کہے, مگر کلب صادق صاحب کے بعد وہ بولنا شروع ہوئے جو کبھی نہیں بولی. جب تک وہ زندہ تھے تو کسی میں طاقت نہیں تھی, کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ان کی چھوٹی سی داڑھی ہماری بڑی داڑھیوں میں بھاری ہے. بتائیے کہا گیا ہے, سب کو معلوم تھا. پوچھئے مسلم پرسنل بورڈ میں جب وہ بیٹھتے تھے چاروں طرف بڑی بڑی داڑیاں ہوتی, چھوٹی سی داڑھی ہوتی, مگر چھوٹی سی کے بعد کوئی بولتا نہیں تھا, کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اس کی چھوٹی سی داڑھی ہماری بڑی داڑھی میں بھاری. اب جب کلب صادق صاحب دنیا سے چلے گئے تو ایک ویڈیو وائرل ہوئی بغیر تصویر کے, دیکھیے آپ نے, جس نے نہیں دیکھی وہ ہم دکھائیں گے. اچھا بغیر تصویر کے خالی آواز آئی ہے, شکل نہیں آئی, کیوں؟ کیونکہ منکر حدیث لائق ہی نہیں ہے کہ اس کی شکل دکھائی جائے. شکل دکھا کے بات نہیں کرتا, اور اگر دکھائے تو پھر ہم نہیں دیکھتے. تو اس نے کہا کہ بھائی چونکہ شیعہ عالم دین تھے, کلب صادق بہت اچھا بولتے تھے, شستہ زبان تھی, یہ تھی, کوئی انتقال ہو گیا تو, اور کچھ شیعوں نے تو چلیے نماز جنازہ پڑھی, اہل سنت نے بھی ان کی نماز جنازہ پڑھی. لہٰذا جن لوگوں نے بھی کلب صادق صاحب کی نماز جنازہ پڑھی ہے وہ سب اسلام سے خارج ہو گئے, وہ دوبارہ کلمہ پڑھیں دوبارہ مسلمان. صاحب یہ جملہ یہی ہے, آپ نے دیکھا اگر وہ یہیں رک جاتا مولا کی قسم میں بھی رک جاتا. اس نے اگلا جو جملہ کا مزہ لیجیے گا, اس نے کہا خالی اسلام سے خالی نہیں, ان کے نکاح بھی ٹوٹ گئے. میرا عالم اسلام سے سوال یہ ہے کہ یہ نکاح ہے یا مذاق ہے؟ تمہارا نکاح ہے مذاق کا چیز, تمہارا نکاح ٹوٹ گیا.
ٹوٹ گیا تو کس کس کا ٹوٹا جانتے ہو؟ بڑے بڑوں کا ٹوٹ گیا. اچھا اگر یہ سب دیکھنے سے نکاح ٹوٹتا تو میں پوچھ رہا ہوں ثابت کس کا ہے کسی کا؟ اس لیے کہ ہر گلی سے اذان گزرا ہے, ہر گلی سے تازیہ گزرا ہے, ہر گلی سے جلوس گزرا ہے, اور گزرا نہیں گزرے گا. کیوں؟ کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. الگ گزر رہا ہے, تازیہ گزر رہا ہے, آپ کے نکاح ٹوٹ رہے, اب آپ کے نکاح ٹوٹ گئے. انہوں نے کہا یہ کل کے سارے ساتھ ہوتے وہ کافر تھے. بھیا ہمیں بحث نہیں کرنا کہ کافر تھے کہ مسلمان تھے, ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب کافر تھے تو آپ نے انہیں مسلم پرسنل بورڈ میں رکھا کیوں؟ جب ڈاکٹر کلب ساجد صاحب کافر تھے تو انہیں مسلم پرسنل بورڈ میں رکھا کیوں؟ یا تو یہ مانو کہ سارے کلب ساجد صاحب کی طرح کافر تھے. بھائی اگر تم کہہ رہے ہو کہ کلب ساجد صاحب کافر تھے تو جب کافر تھے تو مسلم پرسنل بورڈ میں آپ اس کا نام بدل کے رکھیے کافر پرسنل بورڈ. اچھا آپ نے کہا کلب ساجد کافر تھے, جن لوگوں نے کلب ساجد صاحب کا پرسنل بورڈ کا فوٹو دیکھا ہے وہی بولنے, ورنہ بولنے ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ وہ آ گیا. کلب ساجد صاحب کی جتنی تصاویر آئی ہیں پرسنل بورڈ کی, ہوتا یہ تھا کہ درمیان میں صدر ہوتا تھا, پہلو میں کلب ساجد صاحب ہوتے, نہیں پہنچا, پہلو میں کلب ساجد صاحب ہوتے. ان کے مرنے کے بعد آپ کہہ رہے کہ وہ کافر تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا نظریہ یہ ہے کہ جو بھی مرکز کی بغل میں ہو وہ کافر ہوتا ہے. جو بھی مرکز کی بغل میں ہو, میں نے تو یہ دیکھا نا کہ مسئلہ ساتھ کا مسئلہ ہے یا بائیں یا دائیں یا بائیں یا دائیں یا بائیں. اب کہہ رہے ہو کہ کلب ساجد صاحب کافر تھے تو کلب ساجد صاحب تو مرکز کی بغل میں تھے نا, تو تمہارا نظریہ یہ ہے, تو تمہارا نظریہ تو آج بنا ہے, ہمارا تو چھوٹا سا نظریہ ہے کہ جو مرکز کے دائیں بائیں ہو وہ کلبی کافر تھا. اللہ نہیں چاہتا کہ یہ بوجھ لے کے
से टच होकर जमीन पर गिरता है, अल्लाह हर कतरे के बदले में 100 नेकियां नामे अमाल, नहीं और 100 नेकियां नामे अमाल। और बाज़ रिवायतें कहती हैं कि उन कतरों से अल्लाह फरिश्तों को पैदा करता है जो क़यामत तक के लिए उसके लिए इस्तग़फ़ार करेंगे जिसने गुस्ल दिलाया। हर चीज पे जजा है, क्या मज़हब बेवकूफों का मज़हब नहीं है, इसमें पागलों की एंट्री नहीं है। याद रखिएगा, जो यहाँ रज़ी अल्लाह है वो वहाँ भी रज़ी अल्लाह है, और जो यहाँ लानतुल्लाह है वो वहाँ भी लानतुल्लाह है। ये ऐसा मज़हब है। यहाँ दूध में पानी और पानी में दूध नहीं मिल सकता, यहाँ दूध दूध है, पानी पानी है। हर पानी के कतरे के बदले में 100 नेकियां नाम है हमारी। अब ये मैं पूछ रहा हूँ, दे रहा है या ले रहा है? दे रहा है ना। और जो दे जो दे तो कहो ना आला हार गया मौला, हर चीज की जजा। एक आयत का सवाल इसने दिलाया, हर कदम पे 70 नेकियां इसने दिलाई, हर बात के बदले में नेकियां इसने दिलाई, हर पानी के कतरे के बदले में 100 नेकियां इसने दिलाई। अब उन्होंने कहा क्या हुआ भाई, नहला तो दिया, कहीं कफन कट रहा है, वेटरिनेरी से क्यों काटने वाले बात, वो काटने वाले भी बेचारे मजलूम होते हैं, उन्हें भी बुलाया जाता है, काट दीजिए। वो काट के चले गए, उन्हें आपने कुछ दिया नहीं दिया, मगर अगर अल्लाह उन्हें ना दे तो बोझ उस पे रहेगा। अल्लाह ने कानून बनाया, मासूम फरमाता है, सुनो, मासूम कहते हैं जब कोई मुमिन किसी मुमिन का कफन काटता है, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है इसका नाम अलग डायरी में लिखना। कौन सी डायरी में? इसका नाम उस डायरी में लिखना। याद रखिएगा, जरूरी नहीं कि जो कफन घर वाले पहना के आपको दफन करें, जब आप आखिरत में उठे उसी कफन के साथ उठेंगे। सब आधे मुर्दे वो होंगे जो पहना उठेंगे, भाई बेहतरीन कफन पहन के गए, बांध कर रहे तो बगैर लिबास के, क्यों? जैसा अमान वैसा एग्जिट। एंट्री आपकी मर्जी की होगी, एग्जिट आपकी मर्जी का नहीं होगा। और कफन सीने में अल्लाह फरिश्तों को कहता है इसका नाम अलग डायरी में लिखा। क्यों? कि जब कयामत के दिन मैं मुर्दों को निकालूंगा तो आधे वो होंगे जो बरहना लिबास के होंगे, बगैर लिबास के होंगे, बेदूने लिबास होंगे, मगर ये कफन के साथ निकलेगा। परवरदिगार चाहे अमाल जैसे भी हो, जैसे भी हो, मगर लिबास के साथ निकलेगा। क्यों? ताकि इसलिए कि जब ये बंदा होकर मेरे बंदे को लिबास दे सकता है, क्या मैं खुदा मरहुमा थी, बेचारी मोमिना थी, बुलाया गया उनको फोन करके। अच्छा थी बड़े स्टैंडर्ड वाली घराने की, क्या कहने पापा, उन्होंने फोन किया भाई तुम्हारी भाभी का इंतकाल हो गया, कफन काट दो। वो बेचारा आया, कफन काट के चला गया। अब यहाँ तो मुझे पता नहीं सोयम होता है पंजुम, यहाँ सोयम होता है, हाँ लखनऊ में पंजुम होता है, मगर हमारे यहाँ भी सोयम होता है। सोयम मरहूम के दफन के तीसरे दिन होता है। उन्होंने सोयम से पहले पंचायत लगा दी, उन्होंने कहा बुलाओ पूरा समाज वहां बाहर का, मुझे बुलाओ जिसने कफन काटा। वो आ गया, उसने कहा क्या बात है भाई, खैरियत तो है? उन्होंने कहा बाबू तुमने कफन नहीं हमारी नाक काट दी। उसने कहा कैंची तो मैंने कफन पे लगाई थी, आपने नाक कैसे काटी? तो सही थी ना, तो सही है। सुनिए, उसने कहा इसने मेरी नाक काटी, मजमा जमा 2-3 मौलवियों को बुला दिया गया। उन्होंने कहा भाई हुआ क्या, ठंडे तो होंगे जरा सुनिए, क्या सुनना, इसने मेरी नाक कटवाई पूरे समाज के सामने। उसने कहा हुआ क्या? मैंने सुनिए इन्होंने हमारी बीवी का कफन काटा, उसमें मखना नहीं काटा, हिजाब दूसरी। हम लोगों ने उसको देखा, वो खड़ा हुआ, लोग ये समझे कि उज़्र खाई करेगा, सॉरी बोलेगा, माजरत खाई, भाई गलती हो गई, भूल गया या मेरे जहन में नहीं रहा। वो बहुत पक्का था, वो खड़ा हुआ, लगा सुनिए सेठ साहब, ना मैं भूला ना मैं सॉरी बोलूंगा, मैंने जान नहीं काटा। अब तो लोगों ने उसने कहा जान नहीं काटा, समाज ने देखेगा क्यों नहीं काटा? कहने लगे इसलिए नहीं काटा जब मैंने भाभी को कभी यहाँ बुर्का पहने नहीं देखा।
बुर्के के, शॉपिंग में देखा बगैर बुर्के के, मॉल में देखा बगैर बुर्के के, हॉल में देखा बगैर बुर्के के। अब वहां जाएगी बुर्का पहन के, उसके बयान का तेरा दिमाग खराब हो गया। अरे चाहे जहां जैसी रहती थी वहां तो बुर्के में जाए। इसका मतलब ये है कि हर आदमी हर मर्द जानता है कि यहाँ चाहे जैसे हो, मगर यहाँ की दुनिया और है। उसने कबर खोदी 500 रुपये से दिया खत्म। क्या जिसने कबर खोदी उसका 500 रुपया है? मैं पूछ रहा हूँ क्या 1000 रुपए देके काफी सोच रहे हैं? आप सोच रहे हैं क्या 1000 रुपए देगी यार या तो ये बोल नहीं आता एक ही बोलेगा ना, वो बगैर माइक के बोल रहा है। अब क्या है, बहुत जल्दी फैशन आ गया, जेसीबी मंगाओ। तो डर ये है कि अब कोरोना ने नया फैशन दे दिया, खुद मत गाड़ो जैसे पहले जाके डाल। हाँ हुआ कि नहीं कोरोना? हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं कोरोना? देखिए कोरोना पापा बन के नहीं आया, सबब रहमत बन के आया। देखिए क्यों, मैं आपको बताऊं। कोरोना से पहले इस दुनिया में जितने बच्चे आए आधे वो आए जो ऑपरेशन से आए। डॉक्टर के कहा कि विलादत होगा, उसने कहा इनको तो गले में नाल फंस गई है, पानी खुश्क हो गया है। जब तक कोरोना रहा एक भी ऑपरेशन से नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि इस कोरोना ने बताया कि जितना हो रहा है फ्रॉड की बुनियाद पर हो रहा है। हो गया, इसने कराया नहीं, घरों में नॉर्मल जैसे पहले होता था वैसे ही हुआ। कोरोना से पहले जितने हमें ये कह रहे थे कि तुम्हें मुल्क से बाहर निकालेंगे, कोई हाथ जोड़ के कह रहे थे घर में रहो। कोरोना के बाद सुविधा ही नहीं सलावत पढ़ने जज़ा मिल रही है, हर चीज की जज़ा है। आपने आयत पढ़ी उसकी जज़ा
चल के आए, उसकी जगह आपने मुद्दे को नहलवाया, उसकी जगह आपने कफन पहनवाया, उसकी जगह जानते हैं कब्र खोदने में मैं बार-बार लफ्ज़ मोमिन कह रहा हूँ, मोमिन की कब्र खोदना सवाब है और मोमिन के लिए शर्त है कि वो अली वलील्लाह कहता है, किसी और की कब्र में जाके खुदा नमाज दीजिएगा। हाँ, उसका भी मैं फलसफा बयान करूंगा, मगर कहा गया कि कोई मोमिन किसी मोमिन की कब्र खोदता है तो अल्लाह कहता है इसका नाम अलग जगह लिखो, दूसरी जगह का। क्यों? क्या इसका खुसूसी मकाम होगा। क्या मकाम? क्या जबकि यहाँ इसे मकान दे रहा है। क्यों? क्या ये बंदा होके बंदे को मकान दे रहा है? क्या मैं खुदा होके खुदा को उसको मकान नहीं दूंगा? बस फर्क इसने यहाँ मकान दिया, मैं वहाँ मकान दूंगा। हर चीज की जगह। जनाजा तैयार हो गया, मैं इस तमाम होने की तरफ है। सुनिए, जनाजा उठाया, कैसे उठाया? क्या शरीयत का हुक्म है कैसे उठाए जनाजा? नहीं, शरीयत का हुक्म है कांधे पे रखें। कैसे रखें? थोड़ी देर मोहम्मद यहाँ, थोड़ी देर यहाँ, कांधे बदलते रहे। और ये नहीं कहा गया कि ब्लड रिलेशन वाला कांधा देगा, ये नहीं कहा। जितने लोग हैं समाज में सब कांधा दे। समाज के सब लोगों से कांधा उठवाना इस बात की दलील है कि फायदा उसका नहीं है। अगर उसे मंजिल तक पहुंचाना था तो घर वाले ही पहुंचा देते, उसे कब्र तक पहुंचाना घर वाले पहुंचा देंगे, रिश्तेदार पहुंचा देंगे, मोहल्ले वाले। जितने आएंगे सब कांधा दे। कांधा कैसे दे? थोड़ी देर इधर, थोड़ी देर इधर, थोड़ी देर इधर, थोड़ी देर इधर। क्यों? ये दाएं बाएं कांधा क्यों दिखाया जा रहा है? मासूम से पूछा गया, मौला ये जनाजे को कांधों पे क्यों रखवाया जा रहा है? फरमाया इसलिए क्योंकि ये कांधे कांधे नहीं है, दो पोस्टें हैं, दो मनसब हैं। एक इधर बैठा है, एक इधर बैठा है। ये जो यहाँ बैठा है ये अच्छाई दिख रहा है, ये जो यहाँ है ये बुराई दिख रहा है। जब वो जनाजा यहाँ रखते हो तो अच्छाई दिखी जाती है। मोमिन का जनाजा उठा रहा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और जब कोई जनाजा इस कांधे पर आता है वो जो बैठा वो भी बैठा रहता है। अल्लाह फरिश्तों से कहता है ऐसे पूछ लिख क्यों नहीं रहा है? अपना लिखो क्या? जब कुछ बुराई करेगा तो लिखूंगा ना। अब ये बुराई कर दिया तो मैं क्यों लिखूं? फरमाया सुन, जब तक इसका जनाजा तेरे कांधे पर है तो जो अब तक तूने लिखा है वो
ضروری نہیں کہ ذکر اتنا ہی لمبا ہو، اسے آپ مختصر بھی کر سکتے ہیں، شارٹ بھی کر سکتے ہیں، مگر 5 تکبیریں ضرور ہوں گی. 5 دفعہ آپ کو کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ضروری ہے. اور یہ کیا ہے؟ یہ ایک ایسی نماز ہے جو پورے سماج پر واجب ہوتی ہے، مگر اگر ایک پڑھ لے تو سب سے ثابت ہوگی. اب بھیا اگر واجب ہے تو سب پر واجب ہے، یہ کیا ہے ایک نے پڑھ لی تو سب کی طرف سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فلسفہ کچھ اور ہے. آغا محسن کراتی ایران کے بہت بڑے اللہ انہیں حیات فلانی کے ساتھ بیمار ہیں، انہوں نے اس کے بارے میں لکھا کہ یہ جو نماز ہے نا یہ کس لیے ہے؟ 5 دفعہ کیوں کہا جا رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر؟ کیوں؟ یہاں پہ اس کا فلسفہ کس کا فلسفہ ہے کہ یہ آج اس بندے کا آخری دن ہے دنیا کا، لاسٹ اس دنیا میں، قبر کے ادھر کی دنیا میں یہ آخری دن ہے. یہ چونکہ خود نہیں کہہ سکتا 5 بار، کوئی جا کے اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اللہ اکبر، تاکہ آج کا کلین چٹ ہو کے جائے، کلین بالکل کہ جی آج بھی اس نے 5 دفعہ. کہیں کہیں اسٹیکر لگا ہوا ہوتا ہے، اسٹیکر تو پرانا ہوتا ہے مگر موضوع بہت نیا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے اس پہ لکھا ہوتا ہے نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری پڑھی جائے. اب وہ چلیے اب اس میں کیا ہے؟ پہلی میں تکبیر میں کیا ہے؟ خدا کی کبریائی کا تذکرہ، رسول کی رسالت کا تذکرہ ہے، اہل بیت اماموں کی امامت کی شہادت گواہی دی جاتی ہے، ختم ہو گئی. اس کے بعد آل محمد پر درود دوسری میں. تیسری میں کیا کہا جاتا ہے؟ تیسری میں کہا جاتا ہے کہ مومن اور مومنات کی مغفرت، مسلمان اور مسلمانوں کی مغفرت. مگر جو چوتھی تکبیر ہے اس میں ایک جملہ کہا جاتا ہے جو بہت ضروری ہے، اکثر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہم کچھ نہیں جانتے، بس یہ جانتے ہیں کہ یہ خیر ہے. ہم کچھ نہیں جانتے مگر یہ جانتے ہیں کہ یہ، ذرا زور سے بولیے، ہم کچھ نہیں جانتے بس یہ جانتے ہیں کہ یہ خیر ہے. اس جملے کی قیمت جانتے ہیں؟ سنیے، اللہ اس جملے کے لیے ہے کہ اگر کسی مومن کے جنازے پر 40 آدمی کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ یہ خیر پہ تھا، ہم نہیں جانتے یہ خیر پہ تھا، اللہ فرشتوں سے کہتا دفتر بند کر، جب یہ بندے ہو کے بھول رہے ہیں. اچھا جنازے میں عموماً کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 100 200 تو ہوتے ہی نا، 200 تو ہوتے ہی نا، 200 آدمی ہوتے ہیں جنازے میں. آپ کا کہاں کو اٹھایا لے گا پروردگار ہم نہیں جانتے خیر پہ تھا، اسے تو معصوم کیا فرمانا ہے؟ جس نے کہہ دیا کہ 40 آدمیوں نے اللہ کا بند کرو کہ 57 یوں ہے بھائی، جب یہ بندے ہو گئے چھپا رہے ہیں خدا ہو گیا تھوڑی جائے گی کروں گا، بند کرو دفتر بھیجو. تو اسے تو پھر 40 پر کلین چٹ، اسے تو 40 پر ملے کلین چٹ. آپ تھے 160 میں فالتو، اب آپ دفن کر کے آئے اور چوراہے پر کھڑا ہو کے کہا بہت اچھا ہوا جو بن گیا، سر درد تھا، پریشان کیا ہوا تھا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا. تو آپ تو 160 میں تھے، وہ تو 40 میں چلا گیا، بسا کون؟ بسنا چاہیے نا، وہ تو 40 میں کلین لے کے چلا گیا، 40 میں کہہ دیا خیر میں تھا، آپ 160 میں فالتو، آپ کہہ رہے ہیں ایسا تھا ویسا تھا جب ایسا تھا. اب آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ایسا تھا، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں جو آپ اس پر دھوکہ دے رہے ہیں کسے دے رہے ہیں؟ کسے دیا بھائی؟ آپ نے یہ تھوڑی کہا تھا بیٹے تیرا باپ خیر پہ تھا نا، بھتیجے تیرا چچا خیر پہ تھا، بھانجے تیرا ماموں خیر پہ تھا، پوتے تیرا دادا خیر پہ تھا نا. تم نے گواہی اللہ پروردگار تیرا بندہ خیر پہ تھا، تیرا بندہ خیر پہ تھا. تو جو ابھی آدھا گھنٹہ پہلے خیر پہ تھا وہ آدھا گھنٹے بعد شر پہ کیسے آ گیا؟ اب جملہ کہوں، سوچو جب بندے کو دھوکہ دینے والا جہنم جائے گا، جو بندے کو دھوکہ دے رہا ہے وہ جب جہنم جائے گا تو جو اللہ کو دے رہا ہے تو تم نے دھوکہ کسے دیا؟ اللہ کو دیا، دے دیا دھوکہ. اب آگے آپ قبر میں رکھ دیا. اچھا پورے راستے کوشش یہ کی گئی، پورے راستے جنازہ اٹھانے میں دہکا نہ لگے، آہستہ سے آہستہ چلو، تیز نہ چلو، دہکا نہ لگے. جسے پورے
ऊपर की दुनिया और है, कब्र के अंदर की दुनिया। अब आपने हिलाना शुरू किया, इस्माइल खान, इस्माइल खान, इस्माइल खान, इस्माइल खान, इस्माइल खान। सोच समझ पूरा सुन लेना गाजी को वाला। मुझे सुनाया जाए तो आप कहाँ है, आपको सुनाया जाए तो आप कहाँ है, इन्हें सुनाई जाए, मौलाना को सुनाई जाए। कमाल तो यह है कि हमारे मजहब में उसे भी सुनाई जाते हैं जिसने कभी बाप की भी सुनी, भाई की भी सुनी था। भाई एक आदमी तो ऐसी उनका बहरा है, उसने सुनी, उसे भी आप नहीं सुना रहे। आज तक मैंने नहीं सुना कि जब मौलाना आए हो, मौलाना इसे भी सुनाने को गूंगा था, ये तो बहरा था, उसे भी सुनाते। इसका मतलब यह है कि कब्र में वो भी सुनता है जो यहाँ नहीं सुनता। तो जब तक हमारी उंगलियों के निशान बाकी रहेंगे तब तक कब्र पर अज़ाब नहीं होगा, कब्र पे फिशार नहीं होगा, कब्र पर फिशार नहीं होगा, कब्र पर फिशार नहीं होगा, कब्र पर फिशार नहीं होगा। तो जुमला क्यों? जिसकी कब्र पर हमारी उंगलियों के निशान आ जाए उसकी तो कब्र पर फिशार दो, तो जिसकी कब्र में आगे उठाओ नहीं। कुछ नहीं तो मौलवी साहब से आगे, मौलवी को पीछे करो, मौलवी आगे जा रहा है, पूछो
ہم اس سے آگے بھیا سب سے آگے نکلنا، ڈاکٹر سے، انجینئر سے، پروفیسر سے، جس سے بھی نکلنا، مولوی سے آگے نکلنا۔ خدا جان دو اس لیے کہ اللہ نے تمہیں 5 وقت مولوی کے پیچھے کھڑا کیا۔ یاد رکھیے گا، اگر مولوی کے آگے کھڑا ہونا ہے تو پھر تم خود کھڑے نہیں ہوں گے، 4 آدمی ابھی تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے، ہر چیز جو ہے فیس بک
واٹس ایپ کے ذریعے آ رہی ہے جاتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں کسی مومن کی خبر غم ملے نا، انتقال کی خبر، تم دور ہو یا نزدیک، اس کے لیے 2 رکعت نماز وحشت کا اگلا جملہ سن، خدا کی قسم روح کانپ جائے. تم دور ہو یا نزدیک، اس کے لیے 2 رکعت نماز وحشت کا اگلا جملہ سن، بغیر اس بات کی پرواہ کیے کہ تمہارے لیے کون پڑے گا. اگلا جملہ سنیے اور مزہ لیجیے، بغیر اس بات کی پرواہ کیے کہ تمہارے لیے کون پڑے گا. میں وعدہ کرتا ہوں جس روز تمہارا انتقال ہوگا تمہارے لیے میں پڑوں گا. اور وعدہ کر رہا ہے. سنیے اب میں مثال دے رہا ہوں، آپ نے اس کو ہلکے میں لے لیا، اب اس کو آپ بھاری نہیں، میں بھی بتاؤں گا. ایک صاحب زیارت میں گئے تھے، ایسی سے کہا عراق میں گئے. انہوں نے کہا کہ مجھے تو میں آیا ہوں ماشاءاللہ سیستانی کا مقلد ہوں، مجھے سیستانی صاحب لکھنا ہے. خیر ٹائم دیا گیا، تیسرے دن کا ٹائم ملا کہ آقا سے آپ کی تیسرے دن ملاقات. جس دن آقا سے ملاقات ہونا تھی، مثلاً مثال دے رہا ہوں، اسی دن صبح میں فون پایا ایسے کہ آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا آج. باپ کی محبت، لوگوں نے کہا کیا کہ بھائی، کہا کہ بھائی ابا تو مری گئے. میں چلو آقا سے ملے گئے، آقا کے یہاں نہیں پہنچے. اب جو آقا کے یہاں گئے تو جا کے مایوس ہو گئے. مثال دے رہا ہوں. اب جب آقا کے یہاں مایوس ہو کے بیٹھا، سب سے ملاقات کر رہے تھے آپ کی جگہ کا، وہ چپ چاپ بیٹھے. کہا کہ یہ اداس ہوں اس لیے کہ میرے ابا آج مر گئے. انہوں نے کہا اپنے ابا کا نام لکھوا دیجیے، آج میں نماز وحشت پڑھوں گا. آپ یقین جانے جب واپس آئے گا نا تو اسے اس بات کا غم ہوگا کہ ابا مر گیا. یہ نہیں بتائے گا میں نجف میں گیا کربلا میں گیا. ہر آدمی سے کہے گا والد کے لیے نماز وحشت سیستانی صاحب پڑھی، والد کے لیے سیستانی صاحب پڑھی. تو بھائی سیستانی صاحب کا کیوں کہ جی نائب امام نے پڑھی ہے. سوچو جہاں نائب امام نماز پڑھے کہاں تو عظمت کا عالم، تو جہاں خود امام پڑھے. جنازوں کو بوجھ نہ سمجھو، یہ جنازے بوجھ نہیں ہے، ہر جگہ تمہارے جب جنازہ اٹھاتے ہیں تو ایک چیز کا بڑا افسوس کہ سوچ کر ہوتے کہ جس نے ہمیں یہ سارا فلسفہ دیا کہ کس چیز کا کتنا ثواب ہے، اسی کا جنازہ نہ اٹھائے. خدا بندوں کو طریقہ رحمت کرے. نماز کے پابند تھے، نمازیوں میں شمار. مجلس کی رونق تھی، امام حسین سنتے تو تڑپ کے ہوتی. عباس کے علم میں اتنے بڑے شہدائی تھے کہ ہر 7 محرم کو آگے غازی کا علم اٹھاتے. یقین جانیے جب محشر میں غازی کا علم کا پھیرا کھلے گا تو آپ کے والد اس میں سائے کے نیچے. خدا غریب رحمت ہے. یہ ہمیں کس نے بتایا؟ یہ سارے طریقے ہمیں کس نے بتایا؟ غسل دو گے تو یہ ثواب، کفن پہناؤ گے تو یہ ثواب، جنازے کو مانگا تو. مگر اللہ اکبر، جس نے غسل کا طریقہ بتایا تھا اسی کو غسل نہ دیا. جس نے کفن کا طریقہ بتایا تھا کفن. جب رسول اللہ کے لیے جبرائیل کفن لے کے آئے نا تو رسول نے 4 ٹکڑے کیے. ایک علی کو دیا، ایک فاطمہ کو دیا، ایک حسن کو دیا. علی تم یہ پہن لینا، فاطمہ تم یہ پہن لینا، حسن تم یہ پہن لینا. اور ایک ٹکڑا اپنے لیے رکھ لیا. سیدہ طلب کے کہتے ہیں پاپا کیا میرے حسین کو کفن نہ دو گے؟ ایک جملہ کہا میری بچی، کفن اسے دیا جاتا ہے جسے غسل دیا جائے. میری بچی، کفن اسے دیا جاتا ہے جسے غسل دیا جائے. میری لاڈلی تیرے بچے کو غسل نہ دیا جائے گا. تیرا لال کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا ہمارے یہاں کچھ رسمیں ہیں، وہ رسمیں نہیں ہیں، معصومین کی طرف سے آیا ہے کوئی ہم کرتے ہیں. مثلا وصیت کا کرنا شریعت میں حکم ہے، ہر آدمی اپنی وصیت سفر میں جائے تو لکھ کے رکھے، سوئے تو تکیے کے نیچے رکھے، پتہ نہیں کب اس کا وقت آتا ہے. دوسرا جب ہمارے یہاں کسی مومن کا وقت آخر آتا ہے نا تو اسے سورہ یاسین پڑھ کے پانی پلایا جاتا ہے، ایک قطرہ.
उस्ताद मोहम्मद सरकार मेरे साथ रिवायत पढ़ते थे, मैं भी पढ़ रहा हूँ। खुदा उन्हें भी तरीका है उनके दर्जात बढ़ते। वो कहते थे जब पानी का कतरा मिलाया जाता है उसको उस सदादार को वो मरहला होता है जहाँ 14 मासूमीन की रूहें उसे घेरे होती है। मगर जब वो पानी पिलाना शुरू करते हैं तो 13 मासूमीन की रूहें खड़ी रहती है, एक रूह पीछे रहती है। जब वो हटती है तो हुसैन हाथ पकड़ के कहते हैं अल्लाह आप कहाँ जा रही है? तो सैयदा तलब कहती है आज इसका वस्ते आखिरा पानी पिलाएगा पीछे जवान खड़ा था, कहा वो कैसा था, कहा 23 साल का जवान
آپ بتاتے رہیے گا کس کا ہے، ہم دفن کرتے رہیں گے. امام کہتے ہیں مولا جسم سے لگتا ہے حبش کا ہے، خون سے خوشبو آ رہی ہے. امام نے کہا نہیں پہچانا، میرے پاپا کا غلام جون ہے. دفن کر دیا. پھر کہتے مولا فرار کے گلانے دو لاشیں پڑے ہیں. امام نے کہا نہیں پہچانا، کہا نہیں، کب میری پھوپھی کے لاڈلے انہوں محمد ہے. کہا مولا دو لاشیں اور پڑے ہیں، کہا کون ہے؟ کہا ایک جوان کا ہے، ایک ایسا ہے جو جیسے لگتا ہے جوان ہے، ایک اٹھے لوگ کا ہے، اور ایک بزرگ ہے. امام نے کہا نہیں پہچانا، وہ ہو رہے ہو کا بھائی ہے، ہو کا بیٹا ہے. دفن کرتے رہے. اس کے بعد کہتے ہیں آئے اور آج کا مولا ایک لاشا ہے مگر گٹھڑی میں بندھا ہوا ہے. امام نے کہا نہیں پہچانا، میرے بھیا قاسم کا لاشا ہے. اس کے بعد آئے کہتے ہیں کہ مولا ایک لاشا مکھل کے بیچ میں مگر دونوں ہاتھ سینے پر ہے. مولا ہم نے ہاتھ ہٹایا اور یہ فرمایا مختل میں بکھرا ہوا ہے. مولا مگر اس کو دیکھ کے لگتا ہے کوئی دراز آمد کا ہے. اس کے ہاتھ الگ ہے، سینہ الگ ہے، پاؤں الگ ہے، پنڈلی الگ ہے. امام نے کہا پھر کیا ہے؟ کہ مولا دفن کیسے گئے؟ کہ ایک چٹائی میں دفن کر لو. کہ مولا ہے کس کا؟ امام کمر پکڑ کے اٹھے کہ نہیں سمجھا نا کریمہ کہ میرے چچا